بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کی این سپیکس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ گزرے زمانے کی بات ہے کہ ایک نیک انسان کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی۔ اسے بڑی پریشانی ہوئی اور وہ اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلا اور چوراہے پر جا پہنچا۔ وہاں اسے بہت سے مزدور نظر آئے جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان بھی تھا جو سب مزدوروں سے الگ دکھ رہا تھا۔ اس نوجوان کے ایک ہاتھ میں تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں تانبیہ تھا۔ اس شخص نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا، گاڑی کا کام کرنا ہوگا۔ نوجوان کہنے لگا، ٹھیک ہے، جس طرح کا بھی کام ہوگا میں کروں گا، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ اگر تمہیں منظور ہیں تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لو گے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لی۔ اس نوجوان کو اپنے ساتھ لیا اور گھر آ گیا، جہاں میں نے اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا۔ جب میں شام کو گھر واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا تھا۔ میں نے بخوشی اس کی اجرت ادا کی اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چوراہے پر گیا، لیکن وہ نوجوان مجھے نظر نہ آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کرتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ عام مزدور نہیں بلکہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی، تم تو بہت سخت بیمار ہو، اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ اس نے انکار کر دیا، مگر میرے مسلسل کہنے پر مان گیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھے کھانے کی کوئی شے نہیں دے گا۔ میں نے اس کی شرط قبول کی اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ وہ 3 دن میرے گھر قیام پذیر رہا، لیکن اس نے نہ کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی۔ چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میرے بھائی، لگتا ہے میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، لہذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا۔ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور یہ صدا دینا کہ لوگوں، دیکھ لو، اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کا یہ حشر ہوتا ہے۔ وہ نوجوان مجھے یہ وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا اور غم زدہ رہا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو کمرے کے ایک کونے سے آواز آئی، اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا۔ کیا اللہ عز و جل کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ آواز سن کر میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کا بوسہ لیا اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے داروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنی چاہی تو اس نے مجھے جھاڑ دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کی بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخر کار خلیفہ نے مجھے
اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا، کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے بات کرنے کے لیے رقیہ کا سہارا لیا؟ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کا رتبہ بلند کرے، میں کسی ظالم کی فریاد لے کر نہیں آیا، بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا، یہ چیزیں تجھے کس نے دی ہیں؟ میں نے عرض کی کہ ایک گارا بنانے والے نے۔ کافی دیر ہونے کے بعد مجھ سے پوچھا، وہ گارا بنانے والا اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا، وہ مزدور فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو گیا اور کافی دیر تک بے ہوش ہی رہا۔ کچھ دیر بعد جب خلیفہ کو ہوش آیا تو میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ نے یہ ساری بات سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے عمامہ اتار دیا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ خلیفہ ایک آن سے مزدور کے لیے اس قدر غمزدہ کیوں ہے۔ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھے اس کی قبر پر جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے اس کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ ایک دن یہ رقص و سرور کی محفل میں گم تھا کہ کسی بچے نے ایک آیت کی تلاوت کی، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اور اللہ کے حضور سچی توبہ کر لیں؟ جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد سے اس کی کوئی خبر نہ مل سکی، یہاں تک کہ آج تک کسی نے اس کی وفات کی خبر بھی نہ سنائی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محترم عزیز دوستو، کیسی لگی آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔